السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ احزاب کے 9ویں رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین، مد ہے، لمبا کریں گے یا کو، یا آگے تشدید ہے یا پر، 2 بار ہم خوب اچھی طرح ادا کریں، حمزہ کو واضح کریں۔ ایہا الذین، یا ایہا الذین، اس طرح سے حمزہ کو الگ واضح کریں۔ زال کو نرم ادا کریں گے، آگے یا ہے اس لیے ہم حروف مد میں سے زال کو ہم لمبا کریں گے 1 الف کے برابر۔ آمنو لا تکونو، الف پر کھڑی زبر، میم کو ہم چھوٹا رکھیں گے، چھوٹا ادا کریں گے چونکہ صرف زبر ہے، پھر آگے واو ہے حروف مد میں سے، اس لیے ہم نون کو لمبا ادا کریں گے۔ پھر الف ہے، الف بھی حروف مد میں سے ہے اس لیے لام کو بھی لمبا ادا کریں گے۔ تکونو، کاف باریک ادا کیا جائے گا،
اس کاف کو ہم باریک ادا کرتے ہیں، کاف باریک ادا ہوگا، تا باریک ادا ہوگا، تا کو ہم چھوٹا ادا کریں گے، واو دونوں جگہ یہاں کاف اور نون کے ساتھ ہے، اس لیے ہم دونوں جگہ کاف کو اور نون کو لمبا ادا کریں گے۔ کالذین آذوا موسیٰ، زال نرم ادا ہوتا ہے اور باریک ادا ہوتا ہے، موسیٰ سین کو سخت ادا کرتے ہیں اور ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے۔ فبرأہ اللہ، را پر چونکہ زبر ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر را پر تشدید ہو تو ہم اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ تشدید ہونے کی صورت میں چونکہ پہلا را چونکہ جزم ہوگا تو ہم جزم کا قاعدہ نہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے، پہلے را پر جو تشدید پر را پر اگر تشدید ہو اور جو بھی حرکت ہو زیر زبر پیش، ہم دونوں را پر اسی حرکت کو تصور کریں گے، اسی حرکت کو مان کر باریک یا پر کریں گے، اور یہاں پر جزم کا قاعدہ ہم را پر لاگو نہیں کریں گے اگر اس پر تشدید ہو تو۔ فبرأہ اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اللہ کے لام کو پر کیا جائے گا، موٹا ادا کیا جائے گا۔ مما قالو، میم مشدد، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی میم مشدد ہو میم پر ہم غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر کی تاخیر ہوگی، ایک الف کے برابر ہم اس میم کو جس پر تشدید ہو لمبا ادا کریں گے۔ قاف پر کیا جائے گا، قاف کے ساتھ الف ہے جو حروف مد میں سے ہے، تو جب ہم قاف کو پر کریں گے اور الف ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے تو وہ الف بھی پر ہوگا۔ قاف کو جب ہم پر کر کے لمبا ادا کریں گے تو الف بھی اس کے ساتھ پر ہی ہوگا۔ تا ہے، تا پر وقف کرنا چاہیے، تا پر ہم وقف کریں گے۔ وَقَانَ عِندَ اللّٰہِ وَجِیہًا، کاف باریک ادا کیا جائے گا، دھیان رکھیں کہ صرف زبر ہو، واو پر زبر ہے اور نون پر زبر ہے تو ہم اس کو لمبا نہ کریں، کاف کے ساتھ الف ہے اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون کے بعد دال ہے اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حرف ہونے سے ہم غنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، پر ادا کریں گے۔ وجیہا، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پر بھی اللہ کے لام کو ہم پر کریں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے قاف ہے اور اس قاف کو پر ادا کیا جاتا ہے۔ وقولو، قاف پر ادا ہوگا، لام باریک ادا کریں گے۔ قولاً، چونکہ سین ہے اس لیے تنوین کے بعد سین ہے اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جتنی بھی آیتیں ہیں آخر پر ہم ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر وقف کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔